نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین اکرام، میرے اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سامنے 15 اگست کے موقع پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان آج دنیا کا سب سے عظیم جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوریت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں سے سب سے سرگرم مجاہد حافظ ضامن صاحب تو جنگ شاملی میں شہید ہو گئے، اور بقیہ قائدین کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تقریباً 2 سال امبالہ، پنجلہ، سیتغری وغیرہ روپوش رہ کر مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے۔ مولانا محمد رشید احمد گنگوہی کو 9 ماہ کے بعد انگریزوں نے کسی طرح گرفتار کر لیا۔ آپ نے 6 ماہ تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، پھر عام معافی کے تحت رہا ہوئے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عام معافی تک پوری مدت روپوشی میں گزاری، جبکہ تھانہ بھون کے قاضی عنایت اللہ علی صاحب، جو دراصل تحریک کے روح و روا تھے، وہ تھانہ بھون سے نکل کر بجنور چلے گئے اور وہاں جا کر کافی دنوں تک انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مولانا محمد قاسم پانی پتی رحمت اللہ علیہ بڑے مخلص اور مجاہد تھے۔ سید احمد شہید کی تحریک جہاد میں شریک تھے، کارزار جہاد میں شریک تھے۔ سرحد سے سید صاحب نے جن لوگوں کو اطراف ملک میں دعوت جہاد کے لیے بھیجا تھا، ان میں آپ بھی تھے۔ آپ کو وعظ و نصیحت اور دعوت جہاد کے لیے ممبئی بھیجا گیا۔ مشہد بالا کوٹ کے بعد آپ کے سرکردگی میں بچے کچے لوگ استھانہ پہنچے، وہیں انگریزوں نے آپ کو گرفتار کر کے سیال کوٹ میں بند کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد اب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سید احمد شہید رائے بریلی کو 300 رفقا سمیت بالا کوٹ میں شہید کر دیا گیا۔ سلطان ٹیپو شہید ہندوستان کو انگریزوں کے زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے سری رنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اس عظیم مجاہد کے خون آلود لاش کو دیکھ کر ایک انگریز نے چین کی سانس لی اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ اس مادر وطن کو ناپاک انگریزوں سے رہائی کے لیے بہادر شاہ ظفر کو مالٹا کے جیل میں جانا پڑا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اپنی بیوی کو بیوہ بنا دیا اور اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا، لیکن افسوس آج ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اس ملک کو آزاد ڈاکٹر لوہیا نے کروایا ہے، مہاراجا جسونت راؤ بلکر نے کروایا، منگل پانڈے نے کروایا، لیکن اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے علماء دیوبند نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اور بہرحال اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جن جن مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے اور کروٹ کروٹ سکون و چین عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چل میرے ہم نشیں اب کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ تو وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائے ہماری، کیا تمہارا خدا ہمارا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔